بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الصحیح امام البخاری رضی اللہ عنہ۔ رب یسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف کان بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو بطور افتتاحیہ ذکر فرمایا اور اس پر بہت سارے سوالات وہاں کے جو صحیح بخاری کے شارحین ہیں مختلف سوالات انہوں نے وارد کیے اس پر، ان کی طوالت سے بچتے ہوئے اگر عبارت پر گفتگو کی جائے تو امام بخاری کی ایک عادت یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ان کو ابواب قائم کرنے کا بڑا سلیقہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ صحیح بخاری تو اپنی جگہ جو ہے سو ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے بالکل۔ صحیح بخاری کے ابواب پر علیحدہ سے لکھا گیا ہے، ان کے ابواب کو علیحدہ کر کے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، تراجم ابواب کے نام سے اس پہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، کیونکہ تراجم ابواب ان کے بہت وضاحت طلب ہوتے ہیں، اس میں بڑی باریکی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اپنی خبر اس طرح سے دیتے ہیں اور اپنا منشا اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ بعض اوقات پڑھنے والے کو، یعنی ابتدائی قاری اگر ہے وہ، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کہاں چلا گیا، یعنی اگر وہ غور کرے تو اس موضوع میں اسے اتنا تنوع ملے گا اور اتنا محتمم بالشان محسوس ہوگا یہ کہ وہ امام بخاری کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کہے گا کمال کر دیا، کیونکہ یہ امام بخاری ہی کا ملکہ ہے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری واقعی مورخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور جتنے اوصاف ان میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ اس کتاب کی ایک بہت بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ 16 برس میں لکھی جانے والی کتاب مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کے پڑوس میں اور مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ والے حصے میں مکمل ہوئی ہے کتاب یہ کہ اس کتاب میں تقریباً 16 برس کا عرصہ لگا اس کتاب کی تکمیل میں، لیکن الحمدللہ 16 برس میں ان کی کوششیں اس حد تک اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ امام بخاری کی یہ کتاب جامع الصحیح، اس کتاب کو جو مقام اور جو انفرادیت حاصل ہے تو یہ مقام کسی کتاب کو آج تک ملا نہیں، یعنی اور بھی کتب ہیں لیکن جو بھی کتابیں وہ اس کے بعد ہیں۔ اب آپ پہلے جو باب ہے کتاب الوحی سے یہ سٹارٹ لے رہے ہیں۔ کتاب الوحی سے اس لیے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کیا چیز ہے، کیونکہ جب تک یہ نہ پتہ چلے ایمان کہاں ہوگا اور عمل بھی کہاں ہوگا، تو عمل اور ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ وحی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اب اس میں ان کے دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وحی کیا چیز ہے، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا تعارف سننے والے کو مل جاتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی مل جاتا ہے، کیونکہ
امام بخاری بات کو شروع ہی اس طرح کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا استعمال کرتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایک ہی بار میں پوری کتاب لے آئیے جس طرح حضرت موسیٰ لائے تھے۔ تو آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، کہ ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل فرمائی جیسے حضرت نوح پر اور ان کے بعد کے انبیاء کرام پر وحی نازل کرنے کا طریقہ کار رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو وحی کا طریقہ کار تھا، یعنی جس سے انہوں نے اتفاق کیا کہ ایک بارگی اگر سب کچھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نبی ہیں ورنہ نہیں۔ تو اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہی بتدریج نازل فرمائے یا یک بارگی عطا فرما دیا جائے سب کچھ، اور یک بارگی نازل فرما دیا جاتا تو معاملات وہیں سے شروع ہو جاتے پھر۔ تو اس ارشاد میں، اللہ کے اس ارشاد میں جو حضرت امام بخاری نے جس سے استشہاد کیا، تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ وحی کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں کیف کان بدأ الوحی، کیف کان، امام بخاری نے خود ہی سوال پیدا کیا اور خود ہی جواب دے دیا۔ اچھا، کتاب ہے حدیث شریف کی، شروع کیا قرآن مجید سے، تو یہ اس کتاب کا ایک بڑا کمال ہے کہ کتاب حدیث شریف کی ہے لیکن شروع قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔ اور امام بخاری کا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ طریقہ کار رہا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کتاب میں کہ یا تو حدیث نبوی باب کے عنوان کے طور پہ لے آئیں گے، جیسے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یا تو یوں ہوگی بات، یا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کے بیان میں کہ دین آسان ہے۔